ایک اور طبقہ جو بہت مہم ہے اور کربلا کے اندر جنہوں نے یہ قیامت برپا کی، وہ حق ستیز ہے. پہچان لیں گے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود حق کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ایک صحابی امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر موجود تھے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا مجھے اجازت دے، میں جا کر عمر سعد سے مذاکرہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں اور اس کو قانع کرتا ہوں کہ یہ کام آپ کا غلط ہے. تو امام علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ حق پر آ جائے گا اور باطل کو چھوڑ جائے گا، بسم اللہ آپ جاؤ. تو یہ صحابی جاتے ہیں. عمر سعد کے جب خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو عمر سعد کے اوپر سلام نہیں کرتے. تو عمر سعد اس کو کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے مسلمان کے اوپر سلام کرے. یہ ایک شعار ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملتا ہے سلام کرتا ہے. تو اس وقت یہ صحابی امام حسین علیہ السلام عمر سعد کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس فرات کے اندر، اس دریائے فرات کے اندر اتنی مقدار میں پانی ہے، چرند پی رہے ہیں، پرند پی رہے ہیں، وحشی حیوان پی رہے ہیں، کل دنیا پی رہی ہے، ہر چیز پی رہی ہے، لیکن آل رسول اللہ کے لیے آپ نے پانی بند کیا ہوا ہے. آیا یہ مسلمانی ہے؟ اور خود کو کہتے ہو میں مسلمان ہوں. تو اس وقت اس کے دماغ تھوڑا ہلا، یعنی اس کو چوٹ لگی، اور اس نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ خانوادہ حرمت ہے، اس کی حرمت ہے، یہ حرمت رسول اللہ رکھتا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں نے اس جنگ کا رائے کی حکومت کے ساتھ سودا کیا ہے، میں مجبور ہوں. مجھے رائے کی حکومت اس وقت ملے گی کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کو کیا کروں گا؟ شہید کروں گا. تو یہ صحابی واپس آتے ہیں تو امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ہاں کیا بنا؟ تو کہتے ہیں کہ یقاتلوک بالرأی، عمر سعد آپ کو قتل کریں گے رائے کے بدلے میں، یعنی سودا کیا. اب دیکھیں یہاں پر حق کو پہچانا ہوا ہے، خود کہتا ہے کہ ان کی حرمت ہے، خود کہتا ہے کہ یہ خانوادہ رسول اللہ ہے، خود کہتا ہے کہ یہ فعل میرا غلط ہے، وہ حق پر ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں لڑوں گا، میں نے اس کو شہید کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس کے بدلے میں رائے کی حکومت ملنی ہے. یہ حق ستیز گروہ ہے.